اگرچہ جان بھی اس راہ میں قربان ہو جائے، اگرچہ جان بھی اس راہ میں قربان ہو جائے، مگر نعت نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، مگر نعت نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے ہے سلسلہ ترانہ مصطفیٰ کے۔ اس پروگرام میں الحمدللہ ہم پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترانے گنگنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور نعت خوانی کے حوالے سے اسپیشلی گفتگو اس میں ہوا کرتی ہے۔ اور اللہ کی رحمت سے نعت خوانی مسلمانوں کے لیے ایک ایسی چیز ہے جو ان کی روح کو جلا بخشتی ہے، ان کی زندگی کی کیفیات بن جاتی ہیں۔ اگر بے رونق زندگی ہوتی ہے تو نعت سن کر جو عاشق رسول ہے وہ بارونق ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اور عاشقان رسول کا یہ معمول ہم دیکھتے آ رہے ہیں بچپن سے کہ اللہ کی رحمت سے یہ نعت خوانی کرتے ہیں، سجاتے ہیں، اس کو سجانے میں ہیلپ کرتے ہیں۔ اور جو جتنے بڑے بزرگ گزرے، ہمارے جتنے اسلاف گزرے، وہ سب کے سب نعت خوانی کرتے رہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت سرائی اور ثنا خوانی کو اپنا ترہ امتیاز سمجھتے رہے، چاہے وہ کتنے بڑے بزرگ ہوں، کتنے بڑے ولی ہوں، کتنے بڑے صحابی ہوں، کتنے بڑے تابعی ہوں۔ جو بھی اللہ کا ولی ہے اور جو بھی اللہ کے نیک بندے گزرے، وہ سب کے سب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت خوانی بھی کرتے رہے، ان کی تعریف کرتے رہے۔ اور بلا شبہ جو آقا کا تعریف کرنے والا نہیں ہے، جو ان کی عظمت کو اپنے دل میں نہیں رکھتا ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ایمان نام ہے اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دل میں بٹھانے کا، ان کی عقیدت کو دل میں رکھ کر ان کا کلمہ پڑھنے کا۔ الحمدللہ نعت خوانی ایک ایسا جذبہ ہے کہ جو کلمے کی بنیاد کو مضبوط کرتا ہے، اور اس سلسلے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے پیارے نعت خوانوں سے کچھ بات چیت بھی کریں، آپ کی کالز بھی شامل کریں، نعت خوانی کے حوالے سے کچھ بات کریں۔ اور نعت خوانی میں ہونے والے کچھ ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں بعض کہ جو جن کو لوگ پسند نہیں کرتے، خرابیاں بھی آ جاتی ہیں۔ اللہ کی رحمت سے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری صاحب وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں نعت خوانی کو نہ صرف پروموٹ کیا، بلکہ آپ کی وجہ سے اس شعبے میں آنے والی بعض خرابیاں بھی دور ہوئیں۔ اور جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، سب جگہ درست طریقے سے نعت خوانی ہو یہ ضروری نہیں ہے، تو ایک ایسا کام بھی ہونا چاہیے، ایسی تحریک بھی ہونی چاہیے، اور ایسے لوگ بھی ہونے چاہیے جو اچھے کام میں ہونے والی کسی خرابی کو بھی دور کریں، اور اس کا انداز بھی حکمت والا ہو، نظام والا ہو اور پیار بھرا ہو، تاکہ وہ خرابی دور ہو۔ الحمدللہ امیر علیہ سنت نے وہ کام کیا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پروگرام میں ان باتوں کو بھی ڈسکس کریں، جیسا کہ ہر ویک پیارے پیارے نعت خواہ مدنی چینل کے ہوا کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ بڑے پیارے نعت خواہ موجود ہیں، ماشاءاللہ ان کی کئی نعتیں ہمارے چینل پہ آتی ہیں اور آپ انہیں سنتے ہیں، اچھا فیڈ بیک الحمدللہ ہمیں ملتا ہے۔ ہمارے محمد حسنین رضا اتاری ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ بہت ہی پیارے نعت خواہ بھی ہیں، اور ایک ایسی شخصیت ہیں کہ ہمارے حسنین بھائی کے اس نعت خوانی میں ان کا بڑا کردار ہے، اور وہ خود بھی نعت خواہ ہیں، مبلغ دعوت اسلامی بھی ہیں، اور ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھے اور سینئر ذمہ دار بھی ہیں، اور ہمارے حسنین بھائی کے والد صاحب بھی ہیں، ہمارے شعبہ نعت سے بھی ان کا تعلق ہے، نعت خواہ بھی ہیں۔ محمد حاجی عبد الرحیم اتاری، آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں، سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ دونوں نعت خواہ ہیں، اور دونوں کا باپ بیٹے کا بھی تعلق ہے، تو گھر میں بھی نعت خوانی سجتی ہوگی۔ اور ماشاءاللہ ہمارے عبد الرحیم بھائی بڑے پیارے مبلغ دعوت اسلامی بھی ہیں، تو انشاءاللہ ان سے کچھ سلسلہ رہے گا آج گفتگو کا، نعتیں بھی سنیں گے۔ ایک بڑا ہی پیارا قصیدہ جو درود بھی ہے، اس میں دعائیں بھی ہیں، استغاثے بھی ہیں، اس کے چند اشعار جس کو قصیدہ بردہ شریف کہتے ہیں، حسنین بھائی سے انشاءاللہ سنتے ہیں، کوئی پیاری سی طرز میں، اچھے سے انداز میں ہمارے ناظرین کو اور ہمیں قصیدہ بردہ شریف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لمن علو به سواك عند حدود الحديث الأمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سنایا میں پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں جیپنیز لینگویج میں قصیدہ بردا شریف انہوں نے پہلے عربی میں پڑھا اور پھر جیپنیز میں اس کی ٹرانسلیشن، جیسے ہم بھی کچھ نہ کچھ الفاظ ملا کر بعض نعت خواں جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، اس میں درود پاک اور جو قصیدے میں پڑھ رہے ہیں اس کا معنی اسی لے میں آ جاتا ہے. تو یہ بڑا مجھے ایک اچھا لگا کہ ماشاءاللہ جیپنیز لینگویج اور جیپنیز میں پڑھنے لگے. اور ان کے ساتھ جو مہمان بیٹھے تھے جہاں یہ محفل ہو رہی تھی وہ عرب مہمان تھے، لیکن بہرحال یہ پتہ چلا کہ وہ جیپنیز میں قصیدہ بردا شریف ٹرانسلیٹ اپنی محفل میں پڑھ رہے ہیں. عرب بڑے خوش ہو رہے تھے. اللہ کی رحمت سے یہ ایسا قصیدہ ہے کہ کوئی عربی جانتا ہو نہ جانتا ہو لیکن اللہ کی رحمت سے یہ پڑھتے ہیں، اور یہ اس کی قبولیت کا ایک سمٹم ہے، ایک نشانی ہے ماشاءاللہ. اور اس کے مفہوم اور معنی کو دیکھیں تو یہ درود پاک اور سلام پاک سے بھرپور ہے. اور مولاي صلی وسلم یہ تو پورا ایک درود پاک ہی صلاۃ السلام بھی اس میں، جیسے جیپنیز میں انگلش میں بھی صلاۃ السلام بھی پڑھتے ہیں. بالکل پڑھتے ہیں الحمدللہ. یہ دنیا میں جہاں عاشقان رسول ہیں وہ درود و سلام نعت خوانی یہ کرتے ہیں، اور اس کو اللہ کی رحمت سے مدنی چینل نے کتنی بار دکھایا ہے کہ جلوس پاک دیکھ لیجئے، میلاد دیکھ لیجئے. اللہ کی رحمت سے دنیا کا کون سا ایسا خطہ ہے جہاں پر پیارے آقا کے ترانے نہیں گنگنائے جاتے. عبد الرحیم بھائی سلسلے میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں. ماشاءاللہ آپ بہت سینئر ہمارے مبلغ ہیں اور بہت پہلے سے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے ماحول کو دیکھتے آ رہے ہیں، اور امین علیہ سنت کی قربت بھی آپ نے پائی. بلکہ اس بار تو حج کے ایام میں آپ کو چل مدینہ کی سعادت بھی ملی، آپ کو اور آپ کی اہلیہ کو ام حسن. تو آپ کو اس کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کو چل مدینہ کا مجدہ ملا. تو یہ بھی ماشاءاللہ آپ کی سینئرٹی بھی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ آپ نے تو دعوت اسلامی سے پہلے کا وقت بھی دیکھا ہوگا. دعوت اسلامی کے ماحول جب آپ کو نہیں ملا تھا تو وہ جو زمانہ تھا جب آپ دعوت اسلامی میں نہیں آئے تھے، اس وقت کیا آپ کی پوزیشن تھی، آپ کیا کرتے تھے، اور پھر آپ کو مدنی ماحول کیسے ملا کہ جس نے آپ کو نہ صرف ماشاءاللہ آپ کا گھرانہ دیندار ہو گیا بلکہ آپ نعت خواں بھی بن گئے، سرکار کی نعتیں پڑھنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ظاہر بات اسکول کا زمانہ اور پھر کالج کا زمانہ، ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے تو وہ اس وقت ان کا آنا جانا تھا مدنی ماحول میں، اور اجتماع وغیرہ بھی اس وقت شروع ہو گئے تھے گلزار حبیب وغیرہ میں. اچھا، دعوت اسلامی کا پہلا ویکلی جو اجتماع گلزار حبیب مسجد میں ہوا کرتا تھا. تو
اس کے بعد میں شہید مسجد کے قریب ہی وہاں پر میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا. اچھا کوچنگ کیا وغیرہ. پڑھتے تھے؟ کوچنگ. کوچنگ وغیرہ انٹر کی. اچھا شہید مسجد میں آنا جانا رہتا تھا. امیر علیہ سنت کا دیدار بھی ہوتا تھا. آپ وہاں نماز وغیرہ پڑھاتے تھے. پھر اس کے بعد وہاں حجرہ تھا وہاں مغرب کے بعد آپ ملاقات وغیرہ تعویذات بھی دیتے تھے. اچھا اچھا. تو آنا جانا تو تھا لیکن اتنا مطلب ماحول سے ٹچ نہیں تھے. لیکن دوست تھے ہمارے وہ انفرادی کوشش کرتے رہتے تھے اور اجتماع کی دعوت دیتے تھے گلزار حبیب آنے کی. یعنی آپ آہستہ آہستہ آپ وہاں صرف پڑھنے جاتے تھے اور نماز پڑھتے تھے اور آپ کو وہ دوست ملتے تھے تو وہ آپ کو اجتماع کی دعوت دیتے تھے. بہت اچھی بات. پھر گلزار حبیب میں آنا شروع ہوا. آہستہ آہستہ مطلب آپ وہی نے جو ان ہوتا کی ہے دعوت پر لبیک کہا اور پہنچ گیا. پہنچے اجتماع میں اچھا، آنا ماشاء جانا اللہ. یعنی ہوا. ان کی دعوت آپ نے قبول کر لی. جی جی الحمدللہ. کیونکہ اس سے یہ بھی سیکھنے کو ملا نا کہ اسٹوڈنٹس کو بھی نیکی کی دعوت دینی چاہیے اور پھر اگر کوئی قبول کرتا ہے تو پھر ماشاءاللہ آگے بڑا اس کا برائٹ فیوچر بھی ہو سکتا ہے. الحمدللہ. الحمدللہ. پھر آپ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آنے لگے تو مدنی ماحول وہیں سے ملا. وہیں سے ملا. ویسے تو پینٹ شرٹ وغیرہ پہنتے تھے اور ظاہر بات ہے جیسا ماحول تھا ویسے ہی ملا تھا. لیکن یہ کہ پھر شروع سے نعت خوانی کا بھی ایک شوق تھا. اسکول میں کالج میں بھی جو ایونٹس ہوتے تھے تو اس میں پڑھتے بھی تھے. اچھا. لیکن ایک پراپر جیسے ماحول ہونا چاہیے. نماز کی پابندی اور جو دوسری شرعی معاملات ہیں وہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی شخصیت آپ بیانات وغیرہ فرماتے تھے وہاں پر. پھر آخر میں ملاقات کا سلسلہ ہوتا تھا اجتماع کے بعد. تو یوں پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ آنا شروع ہوا الحمدللہ. پھر جو ہے اس ماحول یہ میں آپ سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین اور بالخصوص نعت خواں جو ہیں وہ بھی سنتے ہیں اس سلسلے کو، اس پروگرام کو، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ہماری جو ویور کی تعداد ہے میں چاہتا ہوں انہیں بھی یہ پیغام ملے کہ ہمیں نیکی کی دعوت دینا اور کسی کو اجتماع کی طرف بلانا اس میں سوچنا نہیں چاہیے، زیادہ دیر نہیں لگانی چاہیے. اگر ہم کسی اچھے کام کو کر رہے ہیں آپ دوسرے کو بھی بھلائی کی دعوت دیں. حدیث پاک میں ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، کسی نیکی کے کام کی طرف کسی کو رہنمائی کرنے والا، بلانے والا اس کے کرنے والے کی طرح ہے. تو آپ جیسے ماشاءاللہ اس بھائی نے آپ کو اجتماع کی دعوت دی، وہ خود بھی جاتے ہوں گے. الٹیمیٹلی جب عبد الرحیم بھائی ماحول میں آئے ان کا گھرانہ بھی مدنی ماحول میں رچ بس گیا، نمازوں کی پابندی انہیں ملی. آج وہ اسلامی بھائی ہو سکتا ہے دنیا میں ہو نہ ہو یا اچھا وہ چلیں گے دنیا سے، لیکن آپ سوچئے ان کو قبر میں ثواب ملتا ہوگا کہ کیسا انہوں نے ایک صدقہ شروع کر دیا، کیسا پودا لگا دیا کہ آج امید اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان کو وہاں بھی اس کا اجر ملتا ہو. اور یہ بھی دیکھا ہے کہ مستقل اگر جو ہے نا ایک اسلامی بھائی پر انفرادی کوشش کرتے رہیں اور ان کو مدنی ماحول سے وابستہ کریں تو الحمدللہ پھر آہستہ آہستہ ہمارے علاقے کی مسجد میں درس کا بھی سلسلہ میرا شروع ہوا. پھر وہیں بالغان مدرسے میں بھی آنا شروع ہوا. اچھا. تو وہاں بھی ایک اسلامی بھائی بالغان مدرسے میں کیا کرتے؟ مدرسۃ المدینہ میں قرآن پاک کیونکہ بچپن میں جو پڑھا ہوا تھا قواعد مخارج کافی اس میں مطلب ویک تھے. اچھا. الحمدللہ مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں الحمدللہ میں نے قواعد مخارج کے ساتھ قرآن دوبارہ پھر قرآن شریف پڑھا جوانی میں. الحمدللہ. یعنی آج کل جو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بچپن میں جو پڑھ لیا تو جوانی میں وہ پڑھنے کا نام نہیں لیتے. یعنی پڑھنے سے مراد ایک تو ہوتا ہے تلاوت کرنا، ایک ہوتا ہے سیکھنے کے لیے پڑھنا. تو وہ ذہن مشکل سے تھوڑا سا بنتا ہے کہ یار میں نے تو پڑھ لیا ہے بچپن میں، اب کیا ضرورت ہے مجھے پڑھنے کی. صحیح بات. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوبارہ چیکنگ کی ضرورت ہوتی ہے؟ سمجھے نا کہ سمجھے کچھ بھی ہمیں نہیں آتا تھا اور شروع میں جیسے بس وہ ایک طرح سے قرآن پڑھ لیا ہم نے، لیکن جب یہ دیکھا ہم نے کہ بھائی قواعد مخارج نہ حلق سے ہا نکل رہا ہے، جو اس کے قواعد ہوتے ہیں مخارج ہوتے ہیں، الحمدللہ یہ مدرسۃ المدینہ میں آنے سے جو ہے وہ قرآن پاک یہ دعوت اسلامی کی کتنی بڑی ایک کاوش ہے. الحمدللہ کہ یہ جو مدارس لگتے ہیں مدارس المدینہ ہے، ایک تو فری آف کاسٹ ہوتے ہیں، آپ سے کوئی فیس نہیں لی جاتی اس کی، جو مساجد میں جو لگتے ہیں، اور پلس اس میں نوجوانوں کو ایک جو وہ ہوتی ہے جھجک ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے کہ یار جب سارے ہی جوان پڑھ لیں بڑی عمر کے. تو ایک تو بچوں کے مدرسے میں بڑے نہیں بیٹھتے، جھجک ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ میں کہاں بیٹھوں. یہ بھی ایک بہت بڑی کاوش ہے اور ہمارے بھائیوں کو چاہیے کہ اس سلسلے کو اویل کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں. اور خاص کر اپنی نیکی کی دعوت کی جو بات کی مجھے بڑا مزہ آیا کہ اس اسلامی بھائی نے جو آج دنیا سے چلے گئے، آپ نے بتایا ان کا انتقال ہو گیا، جنہوں نے آپ کو دعوت دی تھی، لیکن ان کو اس کا ثواب بھی پہنچ رہا ہوگا. اور آپ کی جو نسل ماشاءاللہ حسنین بھائی ہمارے سامنے ہیں، ان کی نیکیاں، ان کی نعت خوانی، ان کے مدنی قافلے، ان کے دیگر اچھے کام بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ان کو اس کا بھی اجر ملے گا کہ یہ بھی ایک سلسلہ شروع ہو گیا. نیکی کی دعوت بہت ضروری کسی بھی انداز سے ہو،
اور حکمت کے ساتھ ہو، بات کر سکتے چڑھانا نہیں کسی کو، لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، جیسے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو یہ آپ کے ساتھ یہ گزری تو ماشاءاللہ بہت اچھا یہ محسوس ہوا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ کو آج تک رکھا ہے، استقامت کی بھی الحمدللہ۔ دعا آپ کرتے ہوں گے، میری دعا ہے اللہ آپ سب آپ آپ بھی کو دعا فرمائیں۔ مجھے بھی استقامت عطا فرمائے۔ تو اس کے بعد پھر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے بعد اور اس سے پہلے کی زندگی میں آپ کو فرق محسوس کرتے ہیں؟ وہ پہلے کی لائف کیا تھی اور اب کی لائف کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کیا اس میں کبھی سوچا کہ یار وہ اچھی تھی؟ نہیں، وہ اچھی نہیں تھی، وہ اچھی نہیں تھی؟ اس لیے کہ اس میں نمازیں نہیں تھی شریعت کے مطابق، جو زندگی گزارنی چاہیے اس کے کئی احکام ہیں، تو وہ بھی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول، شیخ طریقت امیر اہل سنت کی برکتوں سے الحمدللہ ہمیں سیکھنے کو ملا کہ ہمیں اپنی زندگی، اور صرف زندگی ہی میں ہمیں نہیں بلکہ اپنی آخرت کو بھی جو ہے وہ ہمیں بنانا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی یہی سوچ دیتی ہے، امیر اہل سنت کے ذریعے ہمیں سب سیکھنے کو ملا کہ صحیح۔ صرف جو ہے وہ دنیا ہی نہیں بلکہ ہمیں ایک اور منزل ہے، اور اس میں ہمیں قبر میں جا کر پھر جو ہے وہ ہمیں صحیح۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر دینی کاموں میں آئے، دعوت اسلامی والوں کے ساتھ بیٹھے اٹھے، نیک کام کرنے لگے تو ہم پہ بہت ساری پابندیاں لگ جائیں گی، ہم یہ نہیں کر سکیں گے، وہ نہیں کر سکیں گے، یہاں نہیں جا سکیں گے، وہاں نہیں جا سکیں گے، گھومنے جانا ہے، مجھے ٹریولنگ کرنی ہوتی ہے، میں جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کا عادی ہوں، کچھ ریسٹرکشن مجھ پہ لگ جائیں گے، یہ سوچ ہوتی ہے، اور اس وجہ سے بھی بعض لوگ مذہبی لوگوں سے یا دعوت اسلامی والوں سے ہو سکتا ہے دور ہو جاتے ہوں۔ اس پر آپ کچھ کہیں گے؟ بلکہ میرے لیے تو ماحول کی وجہ سے جو ہے میں کئی ممالک میں کاروبار کے حساب سے جانا ہوتا ہے، جیسے بیرون ملک میں، تو الحمدللہ لائن میں لگے ہوتے ہیں یا پاسپورٹ وغیرہ چیکنگ وغیرہ، اور اس کے علاوہ اس ملک میں غیر ملک میں بھی جو ہے وہ ہم جاتے اپنا ہیں، مل جاتا ہے۔ اپنا بھی مل جاتا ہے، اور کہیں پہ ہمیں مطلب اماموں میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ، تو اچھا، کوئی ہمیں کوئی سی فکر نہیں ہوتی۔ اصل میں یہ نا جو دور ہوتا ہے اس کو لگتا ہے یار یہ مشکل ہے، ہاں لیکن جب قریب آتے ہیں جی جی اللہ رسول کے ذکر میں جو لذت، جو مزہ ہے الحمدللہ وہ ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر نظر آتا ہے کہ یار وہ کام جو ہم پابندی جس کو سمجھ رہے تھے وہ تو اچھی پابندی ہے۔ اگر کوئی گانوں سے بچ رہا ہے مدنی ماحول میں آ کے، دعوت اسلامی میں آ کر اس کو پتا چلا ہے گانے نہیں سننے، تو یہ پابندی تو شریعت نے لگائی ہوئی ہے نا پہلے سے، الحمدللہ یہ کام کوئی نئی بات تو نہیں دعوت اسلامی نے تھوپی ہے آپ کے اوپر، صحیح، تو آپ تو اس کام کی طرف آئے جو اللہ رسول کا فرمان ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی تو آپ کو اچھے کاموں کی طرف لا رہی ہے، کوئی پابندیاں، کوئی ریسٹرکشن ایسا الحمدللہ نہیں ہوتی، جو حلال طیب پاکیزہ کام ہے وہ بندہ کرے، الحمدللہ اور جو مشکوک، جو شبہ والے اور جو غلط کام ہے، حرام کام ہے، اللہ تعالیٰ کے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراض کرنے والے کام ہے، وہ تو ویسے بھی نہیں کرنے۔ نہیں کرنا۔ تو یہ تھوڑی سی سوچ ہوتی ہے، اور دعوت اسلامی بہت وسیع تحریک ہے الحمدللہ، اور آپ اس کے قریب آئیے، دیکھیے، مصطفیٰ کے ترانے گنگنائیے، نعت خوانیاں کیجئے، اور مدنی چینل کو دیکھیے نا الحمدللہ کس پیارے انداز میں اس میڈیا کے جدید دور میں اللہ کی رحمت سے یہ قرآن و سنت کی باتیں، اسلاف کی باتیں، صحابہ اور اہل بیت کی باتیں آپ تک پہنچا رہا ہے، اور آپ دیکھیں کتنا سہل انداز ہے، کتنا پیارا انداز اپنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، نیکی کی دعوت دیں، اور دور نہ بھاگیں، آپ سنیں، آپ دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا، لطف آئے گا انشاءاللہ۔ پھر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ایک تو باہر یوں بھی آپ دیکھیں ہمارے عبد الرحیم بھائی کو جس طرح مدنی ماحول ملا، پھر آپ نے نعت خوانی مزید آپ کرنے لگے ہوں گے، پھر حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس کے علاوہ اور بھی ماشاءاللہ مبلغین، بالخصوص جو نعت خواں تھے آج دنیا میں غالباً نہیں ہیں، ان میں کئی نعت خواں ایسے ہوں گے جیسے کہ حاجی عبد الغفار، وہ بھی مرحوم نعت خواں تھے، اور بھی نعت خواں مجھے کچھ یاد آ رہے ہیں۔ میں نے ماشاءاللہ نعت وہ جب پڑھتے تھے ان کا انداز بھی مطلب سادہ انداز تھا، اچھا، لیکن وہ پڑھتے تھے بہت اچھے، ہمارے رشتہ داروں میں بھی ان کے ساتھ آپ کو نعتیں پڑھنے کا موقع ملا؟ حاجی مشتاق، مجھے ایک دو بار انہیں کیسٹ پہ سننے کا موقع ملا ہے، جی جی مرحوم حاجی عبد الغفار جن کی باتیں امیر علیہ سنت سے ہم سنتے ہیں، پورا حاجی واقعہ ہے مشتاق کو تو دنیا جانتی ہے۔ حاجی مشتاق کے ساتھ بھی کئی موقعوں پر جانا ہوا، کالج میں بھی مطلب جہاں پڑھتے تھے میں بھی وہیں ساتھ تھا۔ اچھا، حاجی مشتاق آپ کی کلاس فیلو تھے؟ جی نہیں، وہ صبح کی شفٹ میں تھے، میں شام کی، مطلب ایک ہی کالج فیلو تھے؟ پھر وہاں پہ مقابلے ہوتے تھے تو ماشاءاللہ وہ فرسٹ آتے تھے، میرا سیکنڈ پوزیشن۔ کون سے مقابلے ہوتے؟ نعت خوانی کو جیسے ربیع الاول میں، کالج میں بھی نعت خوانی؟ الحمدللہ۔ تب آپ مدنی ماحول میں آگئے تھے؟ نہیں اتنے نہیں تھے، لیکن حاجی مشتاق سے مطلب سلام دعا اور ان کو دیکھ دیکھ کے الحمدللہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ مدنی ماحول میں آ گئے تھے، اور آپ کی وجہ سے کالج میں نعت خوانی کے مقابلے ہوتے؟ کیا بات ہے، یہ تو آپ نے شاید نئی بات بتائی ہو ناظرین کو کہ اپنے کالج میں نعت خوانی کے مقابلے بھی کرواتے تھے، جی جی، آپ اس میں شامل ہوتے تھے ان کے سامنے؟ تو وہ آواز تو کون جیتتا تھا؟
वही आते थे, फर्स्ट तो वही आते थे। अच्छा, फर्स्ट आते थे, वाकई फर्स्ट आने वाली क्वालिटी थी माशाल्लाह। आते पढ़ते थे, फिर हमारे इलाके में आते थे माशाल्लाह, वो उनकी एक अलग ही शख्सियत थी। तो सभी अमीर अहले सुन्नत की बरकतों का सदका है, अल्लाह की रहमत अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी मुश्ताक भी क्या नात खां थे, क्या माशाल्लाह। मतलब यूं कहिए कि यूं लगता नहीं कि हम में मौजूद नहीं है। आपकी आवाजें, आपकी नातें, आपके बयानात आज भी मौजूद आज भी मौजूद है। और यूट्यूब पर भी मिल जाते हैं। अगर किसी को सुनना हो, हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह के नाम से आप सर्च कीजिए, आपको मिलेंगे। और मदनी चैनल पे भी आते हैं। आपकी आवाजें और आती रहती हैं। अब मुझे एक नात खां कह रहे थे असलन भाई कि मैं मदनी चैनल पे इनकी नाते और सुनता हूँ, कभी लगता है कि ये हाजी मुश्ताक मदनी चैनल के लिए कितना मवाद पहले से छोड़ के चले गए। पहले से वाह, हाँ, ऐसी ऐसी नातें मिलती हैं, मजा आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और क्वालिटी ऐसी थी, जैसे तिलावत शुरू करते थे तो सलाम तक सब यही इन्हीं को कर, वन मैन शो थे, वन मैन शो अल्हम्दुलिल्लाह। कारी भी बहुत अच्छे, नात खां नात बहुत खां, अच्छे, बयान, मुबल्लिग बहुत अच्छे, दुआ सलाम, दुआ बेहतरीन, बेहतरीन, निगरान शूरा भी फिर बन गए माशाल्लाह। और फिर मुबल्लिग की क्वालिटी के मुलाकात, मिलनसारी। माशाल्लाह। और हाजी मुश्ताक से कोई ये बताता नहीं आज तक कि किसी को झाड़ा हो या किसी ने तारीख मांगी हो, तारीख नहीं भी दी लेकिन उसका दिल जीत लिया। इस तरह से ही अल्हम्दुलिल्लाह सुनने को मिलता है। नात खानों को भी चाहिए कि इसको फॉलो करते रहें। हसनैन भाई से भी बहुत सारी बातें करनी है, वक्त भी हमारा थोड़ा होता है। चले कुछ कॉल्स शामिल करते हैं, फिर कुछ कलाम भी शामिल करते हैं अब्दुल रहीम भाई से भी इंशाल्लाह। कोई पुराने दौर की कोई नात सुनते हैं जो आप मदनी माहौल के आगाज में पढ़ा करते थे। लेकिन पहले कुछ कॉल्स। मेरा नाम मोहम्मद वादत आरी है, मैं अबू धाबी से बोल रहा हूँ। अशफाक कर मैं आपकी नाते बहुत शौक से सुनता हूँ। अगर आप पसंद फरमाए अपने मदनी मुन्ने अल्ताफ रजा के साथ एक कलाम की रिकॉर्डिंग फरमाइएगा और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला मुझे भी मुबल्लिग दावत इस्लामी बनाए। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। अल्ताफ रजा आजकल इतने बिजी होते हैं कि मुझे रिकॉर्डिंग के लिए टाइम लेना पड़ेगा। अल्ताफ रजा माशाल्लाह फजर में उठते हैं, फिर इनको मदरसतुल मदीना में अल्लाह की रहमत से दाखिला मिल गया है, तो हिफ्ज़ कुरान की कोशिश कर रहे हैं हम। तो वो 4 बजे कमोबेश छुट्टी होती है, फिर कुछ ना कुछ दुनियावी तालीम का सिलसिला भी है, तो ट्यूशन भी जाते हैं, तो वो 7 बजे फारिग होते हैं। तो फुल ऐसे बिजी 12 घंटे के बाद इनकी जो पोजीशन होती है आप समझ सकते हैं एक 7 साल के बच्चे का क्या होता है। तो इनको कलाम की रिकॉर्डिंग तो कुजा इज्तिमा में लाने के लिए भी सोचना होता है कि यार बच्चे में अब वो नहीं होगा इस टाइम ना। बहरहाल तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कोई ऐसा शेड्यूल बना के जिसमें इनके साथ कोई सिलसिला बना। तो नात का शौक भी है उनको, अल्लाह की रहमत से। आप दुआ भी करें नाजरीन कि इखलास के साथ नाते भी पढ़ते रहें। और माशाल्लाह अब्दुल रहीम भाई से मैं ये पूछूंगा कि आपका साहिबजादा जो है वो एक माशाल्लाह बहुत प्यारे नातखा भी हैं और एक पॉपुलर नातखा है, मशहूर नातखा है। तो आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं, क्या आपको फील होता है कि मेरा बेटा तो 7 साल का है, जब वो नात पढ़ता है ना तो कभी कभी तो मुझे मेरे आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। यूं लगता है कि या रसूलल्लाह मेरा नात पढ़ना तो आपको पसंद आए ना आए, मेरे पास वो क्वालिटी नहीं है, आप कबूल कर ले तो आपका करम है, लेकिन इस नाबालिग की नात को कबूल फरमा ले या रसूलल्लाह इसकी नात कबूल करके इसके बाप को बख्श दीजिए। तो यूं होती है बाप की फीलिंग्स। आपके जहन में भी कुछ इस तरह की बात आती है? जी जी बिल्कुल आती है। ये बचपन में भी मतलब जब स्कूल वगैरह में और जा रहे थे उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह नात खान को शौक था, पढ़ते थे अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ भी महफिलें वगैरह होती थी तो वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह जाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आना शुरू हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जब पढ़ना शुरू किया इन्होंने मंच पे तो दावत इस्लामी इन्हें तो दावत इस्लामी के माहौल में आना नहीं पड़ा ना। हाँ, ये तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आंख खोली तो, लेकिन आगे जरा आगे बढ़ने में तो एक थोड़ा इनको हिचकिचाहट भी होती थी। अच्छा। लेकिन जब वो पढ़ना इन्होंने शुरू किया माशाल्लाह तो आज मेरी आवाज तो क्या है माशाल्लाह। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनको और बरकत दे। दावत इस्लामी का सदका है और आपकी भी तरबियत है, आपकी कोशिशें भी हैं, इनकी वालिदा की भी बिलाशुबा कोशिशें होंगी। अल्लाह इस्तिकामत दे, इखलास दे और हासिदीन के हसद से भी बचाए, शरारतों से बचाए। आमीन। और ये आपके लिए सदका जारिया भी बने और आपकी खिदमत भी करते रहें, नाते इसी तरह गुनगुनाते पढ़ते रहें। तो इंशाल्लाह अल्ताफ रजा के लिए भी आप दुआ करें कि वो भी सेहत व आफियत से दावत इस्लामी के मुबल्लिग बने, आलिम बामल बने। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपने कॉल करके हिम्मत बंधाई, दुआएं दी। अगली कॉल। मेरा इशफाक भाई से ये सवाल है कि अमीर सुन्नत का जो नया कलाम आया है तैबा को चलो, ये इसकी स्टूडियो रिकॉर्डिंग कब आएगी? बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमा दीजिए।
ہمارے اسٹوڈیو ریکارڈنگز کے جو ذمہ دار ہیں وہ ہمارے حسنین بھائی ہیں، ہمارے شعبے کی طرف سے ماشاءاللہ یہ بڑی محنت بھی کرتے ہیں، اور آپ کے سامنے کام بھی ہے کس طرح سے یہ ہو رہا ہے، تو رات بھر بھی دینی پڑتی ہے بعض اوقات، تو یہ اپنا کام بھی اپنا بزنس بھی کرتے ہیں دن میں، اور بعض اوقات پوری رات اس مدنی کام کو بھی دیتے ہیں۔ حسنین بھائی سے سوال کر لیتے ہیں، بھائی یہ کلام بھی اسٹوڈیو میں آئے گا کہ انشاءاللہ ان قریب آ جائے گا؟ آپ سے کر لیں گے۔ ان قریب تو میرا خیال ہے نہیں ہو سکے گا، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، آڈیو پھر ویڈیو، اور پھر محمود بھائی سے عرض کی ہے کہ آپ کروائیں انشاءاللہ، ہمارے محمود اتاری سے اس کو ریکارڈ کروائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی تو خیر اس کی وہ ویسے محفل میں پڑھا گیا کلام ہمارے فیس بک پر آ چکا ہے، آپ اس کو سنیں بھی، اور اگر سرچ کریں گے تو یوٹیوب پر بھی ہے۔ اگلی کال یہ پوچھنا ہے اعلیٰ حضرت کا جو یہ شعر ہے چمک اس کے پاتے ہیں سب پانے والے، اس کا جو آخری مقطع ہے نا اس کا معنی پوچھنا ہے۔ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، اس کا معنی بتا دیجیے۔ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، دم کہتے ہیں قابو کو، دم میں نہ آنا یعنی قابو میں نہ آنا، اعلیٰ حضرت اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں اور اس انداز سے ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ حقیقت میں فرما رہے ہیں کہ رضا نفس جو ہے وہ دشمن ہے، اس کے قابو میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ چندرانے والے کا مطلب ہے دھوکہ دینے والے، مکاری کرنے والے، تو یہ عاجزی کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، یہ اس کو کہا جاتا ہے، بڑا چھوٹے کو سمجھاتے ہوئے بعض اوقات کہتا ہے بیٹا سنبھل کے کاروبار کرنا اس مارکیٹ میں، ابھی تم نے دھوکے باز دیکھے کہاں ہیں، ابھی تم نے فراڈیہ دیکھے کہاں ہیں، کیسے کیسے فراڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ بات اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، ابھی تم نے کہاں دیکھے ہیں دھوکے باز، چندرانے والے، مکار کہاں دیکھے ہیں۔ تو اے رضا نفس بعض اوقات تمہیں لگے گا کہ بڑی دوستی والی بات کر رہا ہے، بڑی اچھی بات کر رہا ہے، لیکن وہ تمہیں پھنسا دے گا۔ نفس وہ ہے جس نے شیطان کو پریشان کر دیا اور اسے پھنسا دیا اور اسے راندہ درگاہ کروا دیا۔ تو نفس اتنا بڑا ہمارا دشمن ہے اور ہر کسی کے ساتھ لگا ہے، تو اس نفس کی باتوں میں نہ آنا ہے رضا، ابھی تم نے دھوکہ دینے والے دیکھے ہی کہاں ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہیں، وہ تو بڑے تجربے کار ہیں، بڑے ولی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر ہے۔ اصل میں ہمارے لیے بات ہے کہ ہم اپنے آپ سے کہیں کہ ہم کہاں جانتے ہیں دھوکے باز کون ہے۔ ہم اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ معاملہ برا ہوتا ہے، ہم بندہ اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بندہ برا نکلتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ میرا ایمان بچائے گا، وہ پتہ چلتا ہے برباد کرنے والا نکل آتا ہے۔ تو بڑا سنبھل کے اور اپنے آپ کو بچا کے اپنے ایمان کی فکر کر کے چلنا ہے۔ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں تو اللہ کی رحمت سے بڑی بچت کی صورتیں انشاءاللہ ملیں گی، اور اپنے آپ کو عاشقان رسول کے ساتھ لگا کے رکھیں، وابستہ رکھیں، اور اس طرح سے اپنے ایمان کی فکر کرتے رہیں۔ اگلی کال میری فرمائی یہ تھی حسنین بھائی سے کہ مجھے کلام سنا دے حاجی و آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، اور اسی کلام کے اندر حسنین بھائی کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کا جو آخری مقطع ہے کہ غور سے سن کعبے سے آتی ہے رضا، غور سے سن وہ جو شعر ہے اس کے اندر امام جب کان کا اشارہ فرمایا، اس انداز پہ میں فدا ہو گیا ان پر، تو اسے ریکویسٹ ہے کہ یہ مجھے وہ کلام سنا دے حاجی و آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ کہہ رہے ہیں یہ کلام جو آپ نے پڑھا ہے ماشاءاللہ ہمارے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حج کے سیزن میں ہمارے یوٹیوب کے چینل نعت پروڈکشن پہ موجود ہے، ہمارے ناظرین دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں کہہ رہے ہیں آپ نے وہ کان والا اشارہ کیا نا تو میں آپ پہ فدا ہو گیا، اتنا پیارا اشارہ کیا، کیا بات ہے بھائی۔ انشاءاللہ یہ کلام بھی سنتے ہیں آپ سے، اور مزید بھی انشاءاللہ کلام سننے چلے، اسی سے کچھ برکتیں لے لیتے ہیں اعلیٰ حضرت کا کلام۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجائی پیاسے، آب زمزم تو پیا خوب بجائی پیاسے، آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو،
کا روزہ دیکھو زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو کیا بات ہے، بہت خوب، بارک اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کے ہم کالز بھی شامل کرتے جا رہے ہیں، کچھ مدنی پھولوں کا سلسلہ بھی ہو رہا ہے، کچھ باتیں بھی ہماری الحمدللہ جاری ہیں۔ حسنین بھائی کے والد گرامی عبدالرحیم بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ بھی آغاز سے دعوت اسلامی کے ماحول سے نعت خوانی کرتے بھی رہے، اس کو دیکھتے بھی رہے، الحمدللہ۔ تو اس وقت جو نعت خوانی کا ایک ماحول اور منظر ہوا کرتا تھا، بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں یار اب وہ مزہ نہیں رہا، اب وہ نعت خوانی کا انداز نہیں رہا، وہ ذوق نہیں رہا، کیا واقعی ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے، وقت کے حساب سے جو ہے وہ چینجنگ آتی رہتی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ذوق جیسے اندھیرا وغیرہ کر کے اور اس طرح سے سلو طرزوں میں اور پڑھا جاتا تھا۔ اب وقت کے حساب سے جیسے جھومنے والی اور اس میں تھوڑی سی ذوق والی نعتیں الحمدللہ، تو جو رکت ہے، جو رکت، تازگی ہے، وہ اس میں تو کمی ہو ہی نہیں سکتی الحمدللہ۔ اور وہی شعراء کے جو کلام ہیں اعلیٰ حضرت کے، اس زمانے میں پڑھے جاتے تھے۔ صحیح فرما۔ امیر علیہ سنت اس وقت بھی الحمدللہ کلام لکھتے تھے، اسی طرح حسن رضا صاحب بزرگوں کے کلام اس وقت بھی الحمدللہ پڑھے جاتے تھے۔ صحیح۔ آپ لوگ گھر میں بھی نعت خوانی کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ، گھر میں بھی آپ گھر میں محفل سجا لیتے ہیں؟ روزانہ تقریباً رات کو جب بیٹھے ہوتے ہیں اچھا، تو مائک پہ لگاتے ہیں نعت۔ اوہ اچھا، مائک بھی رکھا ہوا ہے؟ ماشاءاللہ، اچھا، پڑھتے بھی ہیں۔ آپ کو تو گھر میں نعت خواں بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے محفل میں، پھر بھی آپ بلاتے ہیں، جب محفل کرواتے ہیں تو حسنین بھائی کے گھر میں تو یہ حال ہوتا ہے کہ نعت خوانوں کو انتظار ہی ہوتا ہے مجھے موقع کب ملے گا۔ 2 گھنٹے تو دوستیاں بھی اتنی ہیں نا نعت خوانوں سے، تو پھر وہ کوشش ان کی ہوتی ہے کہ ہم پڑھیں، ایک سعادت بھی ان کو ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ نعت خواں بلائیں۔ نہیں، نعت خوانوں کو بھی ہوتی ہے کہ حسنین بھائی کی محفل میں جائیں، اچھا، لیکن وہ اب موقع ملا نہ ملا لیکن وہ آتے ضرور ہے۔ سعادت ہے اب یہ آپ کس اس پہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، یہ طنز تو نہیں کر رکھے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، ماشاءاللہ، اللہ برکت دے، آپ کو آباد رکھے، شاد و آباد رکھے۔ تو یہ ہمارے حسنین بھائی کبھی گھر میں ضد ود تو نہیں کرتے؟ کیوں اکلوتے بیٹے ہیں، لاڈلا بھی ہوتا ہے، الحمدللہ یہ ضدی تو نہیں ہے ویسے؟ میں نے تو نہیں دیکھا ہے۔ نہیں الحمدللہ ایسا نہیں، فرما بردار ہے نا ماشاءاللہ۔ ہم جب بھی ہم خود بھی ایک طرح سے دوست کی طرح ہم آپس میں رہتے ہیں۔ آپ کو اکیلا پن نہیں فیل ہوتا آپ کے گھر میں؟ ماں باپ اتنے مل گئے الحمدللہ تو اتنا محسوس ہوتا نہیں ہے مجھے۔ اچھا، والد صاحب بھی ہیں اور دوست بھی ہیں، مشورہ بھی کرتے ہیں، کوئی بات چیت بھی ہوتی ہے تو مشورے سے الحمدللہ۔ الحمدللہ، کس طرح میں کروں، اچھا، میں خود کبھی ان سے پوچھ لیتا ہوں، زبردست، یہ طرح کبھی محسوس ہونے نہیں دیا ماں باپ نے۔ ارے واہ، ماں باپ تو سبھی کے اچھے ہوتے ہیں الحمدللہ، اور آپ کو یہ سعادت سے نوازا ہے ہر جگہ الحمدللہ۔ الحمدللہ، اللہ برکت دے اور زوال نعمت سے بچائے۔ ماحول میں بھی کافی الحمدللہ ماں باپ نے بہت میری تربیت فرمائی، اللہ کی رحمت سے الحمدللہ۔ اللہ استقامت دے آپ کو، ماں باپ کو بھی سلامت رکھے۔ باپ کو ویسے دوست کی طرح ہونا چاہیے یا تھوڑا دوست کی طرح ہونا چاہیے؟ غصے والی نظر ہونی چاہیے؟ نہیں، غصے والی نظر نہیں ہو، ورنہ پھر جو ہے وہ
اولاد بھی باغی ہو جاتی ہے، اور اکثر جو ہے وہ گھر کا ماحول جو ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اگر پیار سے محبت سے تو غلط کر رہا ہو پھر بھی نہیں غلط کر رہا ہو تو اس کو مطلب سختی اتنی نہ ہو، ڈانٹ اس کو سمجھایا جائے پیار محبت سے. صحیح ہے، ایک طریقہ ایک لیول ہونا چاہیے. لیول ہونا چاہیے. بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. آغاز کی بات ہوئی دعوت اسلامی کے ابتدائی دنوں کی، ان دنوں میں بھی بڑے پیارے پیارے کلام اور نعتیں پڑھی جاتی تھی، شاید آج کی جنریشن نے سنے ہی نہ ہو. آپ کی پیاری سی آواز میں ایک دو شعر ہو جائے، اس وقت کی کوئی پیاری سی نعت، ایک نعت کے چند اشعار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا. بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا. تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ. ندامت ہے خطاؤں پر مگر نازا ہو قسمت پر. ندامت ہے خطاؤں پر مگر نازا ہو قسمت پر. میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ. میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ. غلام احمد مختار یوں پہچان جائیں گے. غلام احمد مختار یوں پہچان جائیں گے کہ محشر میں بھی ہوگا کا نعرہ یا رسول اللہ. کہ محشر میں
लाजवाब, अल्लाह ताला और बरकतें दे। माशाल्लाह बड़ा प्यारा कलाम आपने पढ़ा, और इस तरह के बहुत सारे कलाम, बहुत सारी नातें अल्हम्दुलिल्लाह। बचपन की यादों में मुझे भी कभी कभी याद आती हैं। अल्लाह बरकतें दे। अल्हम्दुलिल्लाह। दावत इस्लामी वो तहरीक है कि जिसने दुनिया भर में शम्ए नाते नबी को इस तरह से उजागर किया है, इसकी लो इंशाअल्लाह क़यामत तक नहीं बुझेगी। और ये असलाफ का एक काम है जिसको अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब ने आगे बढ़ाया। अल्लाह की रहमत से अल्लाह ताला हमें भी नात ख़्वानी शरीयत के मुताबिक करते रहने की तौफीक अता फरमाए। नमाजों की पाबंदी भी करनी चाहिए। जो नात ख़्वां है वो कैसा नात ख़्वां है कि नमाज ही नहीं पढ़ता या नमाज में सुस्ती करता है। तो सबसे बड़ी नात ही नमाज है कि नमाज में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज में प्यारे आका की तारीफ बसूरत कुरान आती है। नमाज में दुरूद आता है। नमाज में सलाम है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। तो नमाज में भी तो देखें नात ख़्वानी है। अल्हम्दुलिल्लाह। नात ख़्वां और नमाज छोड़ दे, नमाज में सुस्ती करे, ये नहीं होना चाहिए। कुछ कॉल शामिल करते। अशफाक भाई माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपने माशाअल्लाह मदनी चैनल पे तराने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में माशाअल्लाह बाप और बेटे का मरहबा, और माशाअल्लाह हमारे जो नात ख़ान इस्लामी भाई बहुत प्यारी नातें पढ़ते हैं। अल्लाह ताला हम सब को भी ऐसी तौफीक अता फरमाए कि बाप भी मदनी माहौल में और बेटा भी मदनी माहौल में, बाप मुबल्लिग दावत इस्लामी और नात ख़ान और बेटा भी मुबल्लिग भी हो और नात ख़ान भी हो। अल्लाह ताला हम सब को ऐसी तौफीक अता फरमाए। इशफाक भाई ख़ास तौर पे आप और हमारे इब्राहिम भाई और उनके बेटे, उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरे लिए और मेरे बेटों के लिए ये दुआ फरमाते अल्लाह ताला हमें ये सादत हमें भी अता फरमाए। माशाल्लाह आपका सिलसिला बहुत ही प्यारा है। माशाल्लाह आप बहुत मेहनत से सिलसिले को जो है वो मदनी फूलों से सजाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सिलसिले को बहुत बाकायदगी से देखता हूँ। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी हौसला अफजाई की, दुआएं दी, बहुत शुक्रिया। अगली कॉल। मेरा सवाल अब्दुल रहीम भाई से है कि कोई ऐसा वाकया सुना दी पापा के साथ का जो आप जिसको कभी ना भूलते हो। अब्दुल रहीम भाई माशाल्लाह 2001 सन में चल मदीना की सादत पहले भी पा चुके हैं, तो उस वक्त का या वैसे ही कोई वाकया है ऐसा कोई मुख्तसर जो भूलते ना हो कभी? यूं तो बापा की हर सोबत ना भुलाने वाली है। चल मदीना का सफ़र ऐसा है जो अमीर अहले सुन्नत के साथ चल मदीना कहा जाता है। कदम कदम पर अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत के साथ साथ फिर वो जो था उस वक्त की बात कुछ और थी, कुछ बात और थी। साथ ही एक ही घर में आप कदम रंजा फरमाते थे, और वहीं से जो एक अंदाज आपका होता था, एक वो मुझे याद है कि जब रात के वक्त ज़्यादातर उम्रे के लिए हम जाते थे, कम बेश रात 2 या 3 बजे के करीब, फिर शराक चाश तक सिलसिला रहता था। तो वो बापा के अल्फाज होते थे कि बस अब जल्दी चलें, बस सब एहराम बांध लें और उम्रे के लिए जाना है। और उस वक्त के जो है वो हालांकि 2001 और इस वक्त 2019 है, लेकिन वो एक एक लम्हा और एक एक घड़ी जो है चल मदीना की आज भी ज़हनों में घूमती है। और घर में उनकी अम्मी भी साथ थे, तो अक्सर बातें करते रहते हैं कि क्या वो सफ़र था, वो भूलता नहीं है। वैसे तो माशाल्लाह आपने यूं मक्के मदीने के कई सफ़र किए हैं, लेकिन वो सफ़र मुर्शिद के साथ जो हो सफ़र कैसा लगेगा। माशाल्लाह, अल्लाह आपको बार बार कराए और आपका ये सफ़र जारी रहे, और हम सब मुर्शिद के पीछे पीछे जन्नत में भी मीठे मुस्तफ़ा के कुर्ब में जगह पा लें तो क्या बात हो इंशाअल्लाह। अगली कॉल। वाकई से इशरत महमूद कुरैशी कर रहा हूँ। फाक भाई से खिदमत में गुजारिश है कि हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह की नात सुना दें। शाह महमूद कुरैशी साहब वाकैंड से हाजी मुश्ताक की माशाल्लाह इतनी सारी नातें, कौन कौन सी सुनाऊं? कोई भी नात तो सरवर कहूँ के मालिक हो। चलें एक शेर पढ़ लेते हैं। सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का
सामा करूं शहा मुजरिम हूँ अपने अफ़व का सामा करूं शहा यानी शफीअ रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगरचे जान भी इस राह में कुर्बान हो जाए, अगरचे जान भी इस राह में कुर्बान हो जाए, मगर नाते नबी पढ़ना कभी हरगिज ना छोड़ेंगे, मगर नाते नबी पढ़ना कभी हरगिज ना छोड़ेंगे।